کلام میں لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور جب بھی مال مانگا ہے نا، مال جب بھی یہ مال خرچ کرنا بڑا اوقات پنجابی کی گل جی، اور اللہ نے بھی جہاں اپنے کلام میں خرچ کرنے کا ذکر کیا پہلے مال کا کیا، جان کا بعد میں کیا ہے، کیونکہ مال انہیں جبھے مار کے ہی رکھ رہے ہیں نا، کدھر نہ سنا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مال کی بھی کبھی پرواہ، اللہ کے نبی نے مانگا دوڑے لگ جاتی، لاؤ بھائی دوڑو، جو لا سکتے ہو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آج آگے جاؤں گا، آگے آ کر دیکھا میں تو آدھا لے کر آیا ہوں، ابو بکر تو سارے گھر کا لے کر آ گیا۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر؟ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر اللہ اس کا رسول چھوڑتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ ابو بکر کو سلام کہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جبرائیل امین آئے ہیں، کائنات کے خالق اور مالک نے تجھے سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ پوچھو ابو بکر اس حال میں خوش ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حال میں بڑا ہی خوش ہوں۔ ایسے مقام ملتا ہے اس کائنات میں، سب سے اعلیٰ مقام پیغمبروں کے بعد اگر کسی شخص کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ رشتوں کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، سب کچھ لگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچیاں نہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں، قرآن کے پروگرام، حدیث کے پروگرام، خدا کے پیغام کو پہنچانے کے پروگرام، خرچ کرو دل کھول کر ان کے اوپر، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ برکتیں بھی دے گا، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ہاں کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے تیرے پاس ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تو کیا کہو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس کو کہو بھی میں اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہوں، نرمی سے پیار سے کہو اگر میرا اللہ مجھے دے گا تو میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ چڑکیاں نہ دیا کرو، چاہے چھو تم آگے ہو، یہ بڑا ہمارے اندر ہے، دینا بھی کچھ نہیں، اگلے کو ذلیل بھی کرنا ہے، پریشان بھی کرنا ہے، چڑکیاں بھی دینی، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل بھی کھلا نہ چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر سب کچھ خرچ کر بیٹھو تو پھر حسرت زدہ نگاہوں سے لوگوں کی طرف دیکھتے رہو۔ کیا کرو؟ اعتدال سے، میانہ روی سے چلو۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ؟ کیوں جی؟ آپ سوال تو کرو گے نا، کیوں کرتا ہے اللہ؟ تو اللہ نے اس کا جواب آگے دیا، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کے حال سے زیادہ باخبر ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج تیسرا دن تھا، کل چوتھا دن ہے۔ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کل ہم نے جو پیغام آپ کو دیا تھا، میسج دیا تھا، سب ایک ایک فرد لے کر آئے، کہا تھا نا۔ مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ ساتھیوں نے محنت کی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، جس کی زندگی پلٹ گئی آپ کے لانے سے، کسی کے دل میں بات پڑ گئی، وہ عمل والا بن گیا، صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ کل جو موضوع ہے وہ ہے شرم و حیا۔